یہ ہے سعودی عرب، دنیا کا سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹر اور مڈل ایسٹ کا تیسرا سب سے امیر ترین ملک۔ سعودی عرب تیل اور دولت سے مالا مال ہے۔ وہ ملک جس کا زیادہ تر ریونیو آئل سے جنریٹ ہوتا ہے، وہ اچانک سے سپورٹس میں اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کیوں شروع ہو گیا؟ چاہے پھر بات ہو دنیا کے سب سے مشہور کھیل ساکر کی یا پھر دنیا کی سب سے خطرناک ترین ریس فارمولا 1 کی، سعودی عرب 2019 سے اب تک 40 مختلف کھیلوں میں تقریباً 100 سے زائد میجر ایونٹس ہوسٹ کر چکا ہے، اور دنیا کے مشہور ساکر پلیئر کرسٹیانو رونالڈو بھی سعودی پرو لیگ کلب میں سائنڈ ہیں۔ آخر سعودی پرنس محمد بن سلمان سپورٹس میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کی وجہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے یا پھر کچھ اور؟ جانیں گے سب کچھ انفارمیٹری لیب کی آج کی ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارچ 1938 سے، جب سعودی عرب کی دمام آئل فیلڈ سے پہلی دفعہ آئل ڈسکور ہوا، اور اس خطے کی تقدیر تب بدلی جب 1948 میں سعودی عرب کی آئل فیلڈ الخاور، جو دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے، وہاں سے آئل ڈسکور ہوا۔ 20ویں صدی میں دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، ایسے میں آئل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی گئی اور سعودی عرب دولت سے مالا مال ہوتا گیا۔ 2015 میں جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاور میں آئے تو انہیں اس بات کا علم تھا کہ آئل ہمیشہ ان کے پاس موجود نہیں رہے گا، اور جس تیزی کے ساتھ ان کے آئل ریزروز ختم ہو رہے ہیں، وہ بہت جلد ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ان کی اکانومی بھی زیادہ تر آئل پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان نے 2016 میں ویژن 2030 پر کام شروع کیا، جس میں انہوں نے ٹورزم، مینوفیکچرنگ اور لاجسٹک سیکٹر میں انویسٹمنٹ شروع کی، جن میں میگا پروجیکٹس جیسے کہ نیوم میگا سٹی اور امالہ شامل ہیں، جو سعودی عرب میں ٹورزم کو بڑھائیں گے اور آئل پر سے ان کی ڈیپینڈنس کافی حد تک کم کر دیں گے۔ ویژن 2030 پر کام کرنے سے جہاں 2015 میں سعودیہ کا ٹوٹل اینول ریونیو $162 بلین تھا، جس میں سے 73% آئل سے آنے والا پیسہ تھا، وہیں 2023 میں سعودیہ کا ٹوٹل ریونیو $408 بلین ہو گیا، جس میں سے 52% ریونیو آئل ایکسپورٹ سے آیا تھا۔ اسی سب کے ساتھ 2019 سے سعودی عرب نے سپورٹس میں اپنا کافی زیادہ انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا، اور سعودیہ کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، جس کو پرنس محمد بن سلمان کنٹرول کرتے ہیں، جس میں $700 بلین سے زائد انویسٹمنٹس موجود ہیں، اس میں سے سپورٹ سیکٹر پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم سعودی عرب کی سپورٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹس کے بارے میں بات کریں، پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر سپورٹس میں ہی انویسٹ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ اس بارے میں سعودی عرب کے سپورٹس منسٹر پرنس عبدالعزیز بن ترکی الفیصل کا کہنا ہے کہ سپورٹس میں انویسٹمنٹ کی وجہ یوتھ کو انسپائر کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ملک میں ٹورزم کو بڑھانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جاب اپورچونیٹیز بنے۔ لیکن وہیں پر 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سپورٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے ان کی جی ڈی پی میں صرف 1% انکریز ہوا ہے، اور آنے والے سالوں میں وہ امید کرتے ہیں کہ ان کا ریونیو بڑھے گا اور آئل پر سے ان کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی۔ لیکن یہیں پر ویسٹرن میڈیا کے مطابق سعودی عرب کا اس طرح سپورٹس میں انویسٹ کرنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ دراصل 2018 میں ایک سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی، جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے جب سعودی پرنس محمد بن سلمان کو افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے پر کرٹیسائز کیا، تو اس کے بعد جمال خشوگی کی اسیسینیشن رپورٹ کی گئی، اور اس انسیڈنٹ نے ویسٹرن ورلڈ کے سامنے سعودی عرب کی امیج کو کافی خراب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر بھی ایک کنٹروورسی چلی، جس میں وومنز فریڈم جیسے رائٹس سامنے آئے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں فریڈم آف وومن رائٹس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ دراصل سعودی عرب میں میل گارڈین شپ سسٹم موجود ہے، جس کے مطابق عورتیں اپنے محرم مردوں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، جبکہ وہیں ویسٹرن کنٹریز میں اس چیز پر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ویسٹرن پاور اور سعودیہ کے درمیان ریلیشنز کچھ خراب ہوئے، اور سعودی پرنس نے 2018 کے بعد وومن رائٹس ریفارمز میں چینجز کی اور عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دے دی گئی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے سپورٹس واشنگ کا استعمال کیا۔ سپورٹس واشنگ میں ایک نیشن اپنے ملک میں ایتھلیٹک ایونٹس ہوسٹ کرتا ہے، جس سے اس کنٹری کی ریپوٹیشن امپروو ہو سکے۔ خیر، سعودی عرب نے سپورٹس سیکٹرز میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے انویسٹمنٹ شروع کر دی، جن میں LIV گولف میں سعودیہ نے $2 بلین سے زائد انویسٹ کیے اور کچھ فیمس گولفرز کو سائن کیا۔ سعودی عرب نے ساکر، جو دنیا کا سب سے مشہور کھیل ہے، اس میں بھی بہت سی انویسٹمنٹس کی اور دنیا کے ساکر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کو سائن کیا، جنہوں نے
النصر سعودی ساکر لیگ کو 2022 میں جوائن کیا اور نیمر اور کریم بنزیما جیسے پلیئرز کو بھی ساکر کلبز میں سائن کیا۔ سعودی عرب نے انگلش پریمیئر لیگ کلب نیو کیسل یونائٹڈ کو بھی خرید لیا جو پریمیئر لیگ میں کافی برا پرفارم کر رہی تھی، لیکن سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے بعد ٹاپ پرفارمنگ ٹیم بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے فارمولا 1 ریسنگ اور باکسنگ جیسی کئی اور گیمز میں بھی انویسٹمنٹ کی۔ اس سب کی وجہ سے سعودی عرب نے کافی اٹینشن حاصل کی اور سعودی عرب کے سپورٹ سیکٹر کی مارکیٹ ویلیو 2030 تک $22 بلین تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب فیوچر میں ایشین گیمز 2034، ایشین کپ 2027، ونٹر اولمپکس 2029 جیسے ایونٹس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور سعودی عرب اب تو کرکٹ، ٹینس اور یہاں تک کہ الیکٹرانک سپورٹس اور ڈیجیٹل گیمنگ میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا آئل ختم ہونے کے بعد ان کی ڈیپینڈنس سپورٹ سیکٹر اور ٹورزم پر ہی ہوگی۔ اس لیے اب پرنس محمد بن سلمان ٹورزم اور سپورٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سعودی عرب کا سپورٹ سیکٹرز میں انویسٹ کرنے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط؟ کامنٹس میں اپنی سجیشن ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔